الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی انسانی بھائی، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور کچھ مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہ سیرگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، بلکہ یہ امتحان گاہ ہے. افسوس کہ ہم نے اسے چراگاہ بنا لیا ہے. اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے. حالات مختلف ہیں. کسی کو اللہ دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں. کوئی آدمی اپنے بیٹے کا کفن خریدنے جا رہا ہے اور دوسرا آدمی بیٹے کی شادی پر اس کا دوشالہ خریدنے جا رہا ہے. ایک نوجوان اپنی بیوی کو دلہن بنا کے لا رہا ہے اور دوسرا نوجوان بیوی کا جنازہ کندھے پر اٹھا کر جا رہا ہے. کسی کو کاروبار میں بہت نفع ہوا، کسی کو بہت بڑا نقصان ہوا. کوئی صحت کے عالم میں ہے، کوئی بیماری کے عالم میں ہے. ہر انسان آزمایا جا رہا ہے اور یہ دنیا آزمائش گاہ ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. اور یہ دن ہم انسانوں کے اندر بدلتے رہتے ہیں. جب دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. جب لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اور شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. اس لیے مومن حالات سے گھبراتا نہیں ہے. یہ ایک بنیادی سبق ہے جو ہمیں اچھی طرح یاد کرنے کی ضرورت ہے. عزیز دوستوں، آج مشرق و مغرب کا سفر کر کے دیکھیے، آپ کو ہر انسان اپنے حالات کے شکوے کرتا نظر آئے گا، پریشانیاں بتاتا نظر آئے گا، مگر نوعیت مختلف ہے. مغرب میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل پریشان ہیں، مگر ہمارے علاقوں میں، اضلاع میں اور صوبوں میں
وسائل کی کمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ پریشان سب ہیں، دو لفظ ذہن میں بٹھا لیجیے۔ ایک لفظ پریشانی ہوتا ہے اور ایک لفظ بے چینی ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مومن پریشان تو ہوتا ہے، لہذا جب اس پر غم، دکھ اور تکلیف کے حالات آتے ہیں تو وہ مغموم ہو جاتا ہے، مگر بے چین نہیں ہوتا۔ جس کا اللہ رب العزت سے تعلق، اس کا بے چینی سے کیا تعلق؟ اس لیے مومن بے چین نہیں ہوتا، اور مومن جانتا ہے کہ یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میرے بھائیوں، آخر حالات کیوں آتے ہیں؟ انسان پر حالات آنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تو اللہ رب العزت آزمائش کے طور پر حالات بدلتے ہیں، اچھے لوگوں کے بھی اور برے لوگوں کے بھی۔ اچھے لوگوں پر بھی غم کے حالات بھیج دیے اور برے لوگوں پر بھی خوشی کے حالات بھیج دیے۔ یہ ان کے لیے آزمائش، اور کئی مرتبہ انسان کے گناہوں کے سبب سے اس کے اوپر بطور سزا برے حالات بھیجے جاتے ہیں۔ نوعیت مختلف ہے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامے اعمال دے۔ تو کبھی اس قسم کے حالات گناہوں کے سبب آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کبھی یہ حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں اور کبھی یہ حالات سزا کے طور پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کتاب لوح محفوظ بنی تو اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے لکھنا شروع کیا، اور کیا لکھا؟ لا الہ الا انا محمد الرسول، سب سے پہلے یہ لکھا۔ پھر آگے لکھا من لم یستسلم بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیتخذ ربا سوائی، یعنی جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ لہذا مومن کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ جو بھی حالات آئے وہ اپنے مالک سے خوش ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ رب العزت خوش ہے یا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کر پوچھا اے پروردگار عالم، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ان لوگوں سے کہہ دو اگر یہ لوگ اپنے دل میں مجھ سے خوش ہیں تو میں پروردگار ان سے خوش ہوں۔
اور اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے شکایتیں رکھتے ہیں تو میں بھی ان سے ناخوش ہوں۔ میرے بھائیوں، کتنی آسان ترتیب بتا دی۔ اب ہم اپنے دل میں دیکھیں، اگر دل اللہ سے راضی ہو تو سمجھ لیں اللہ تعالی ہم سے راضی ہیں، اور اگر دل میں شکوے ہیں کہ فلاں بچہ چھوٹی عمر میں مر گیا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اگر اس قسم کے شکوے اور شکایتیں ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ایک بزرگ تو کیا ہی عجیب بات فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں الہام فرمایا، اے میرے بندے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر ان پر ذرا سی مخالف حالات آ جاتے ہیں، مشکل حالات آ جاتے ہیں، تو یہ فوراً اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے آتے ہیں، جبکہ ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی محفل میں ان کے شکوے تو نہیں کرتا، فرشتوں کی محفل میں تو ان کے شکوے تو نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی نعمتیں ہم کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس جاتے ہیں، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، بس دل میں فیصلہ کر لے کہ میں اللہ سے راضی رہوں گا، تو پھر اس کے لیے مشکل سے مشکل حالات بھی آسان ہو جائیں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے ایمان والو، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، دہشت کا ماحول ہوگا، مالی نقصان ہوگا، جانے جائیں گی، بھوک کے لالے پڑیں گے، پیداوار کا نقصان ہوگا، اور یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، اور یہ سب کچھ ہوگا۔ اور خوشخبری ان لوگوں کو سنا دیجیے جو ان حالات میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو ان حالات میں صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔